تو شروع کرتے ہیں اس نئے اور دلچسپ تجزیے کو۔ آج ہم ایک ایسے زبردست موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو یہ دکھاتا ہے کہ معاشرے نے انسانی محنت، تنظیموں اور طرز حکمرانی کو وقت کے ساتھ کیسے دیکھا ہے۔ اور ہاں، یہ کوئی بورنگ ہسٹری کا سبق نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ ہم انسانوں نے مل کر کام کرنے کے طریقوں کو کیسے بہتر بنایا ہے۔ ذرا سوچیں، ابتدائی صنعتی دور کی ان بڑی شور مچاتی مشینوں سے لے کر آج کے خاموش اور تیز ترین ڈیجیٹل نیٹ ورکس تک کا سفر، ہے نا کمال کی بات؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کام کی جگہوں اور حکومتی نظاموں نے یہ زبردست ارتقا کیسے طے کیا۔ لیکن اس پورے سفر کو سمجھنے سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے۔ واقعی ایک ورک فورس کو، یعنی کام کرنے والے لوگوں کو اصل میں کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے؟ کیا یہ صرف پیسہ اور مہینے کے آخر میں ملنے والی تنخواہ ہے، یا یہ اخلاقیات اور انصاف کا احساس ہے، یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے اور انسانی تعلق کی ضرورت؟ دراصل انسانی تنظیم کی تاریخ میں آنے والی ہر بڑی تبدیلی اسی ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش رہی ہے، اور جیسے جیسے ہم اس جائزے میں آگے بڑھیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہر دور نے اس سوال کا کتنا مختلف اور سچی بات ہے، کتنا حیران کن جواب دیا ہے۔ تو چلیے سیدھا اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن ہمارے سفر کا ایک چھوٹا سا نقشہ ہے۔ ہم 4 بڑے ادوار دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کلاسیکی دور، جسے ہم مشین کا مرحلہ بھی کہہ سکتے ہیں، پھر انسان پر مرکوز رویوں کی تبدیلی کا دور، اس کے بعد عوامی انتظام کے تحت ریاست کا کردار، اور آخر میں آج کا ایڈوانسڈ ڈیجیٹل نیٹ ورکس یا پوسٹ NPM دور۔ سیکشن 1، کلاسیکی دور یا مشین کا مرحلہ۔ یہ وہ وقت تھا جب صنعتیں راتوں رات پھیل رہی تھیں، اور ظاہر ہے ان بڑی تنظیموں کو چلانے کے لیے سخت ڈھانچوں، واضح درجہ بندی اور مکمل کنٹرول کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اسی دور میں میکس ویبر نے بیوروکریسی کا نظریہ پیش کیا۔ ان کے خیال میں کسی بھی بڑی تنظیم کو چلانے کے لیے اس کے جسم، یعنی اس کی ہائرارکی یا درجہ بندی پر فوکس کرنا چاہیے۔ ویبر کا ماننا تھا کہ تنظیموں کو مستحکم اور پیش گوئی کے قابل بنانے کے لیے کچھ پکے اور مقررہ اصولوں کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم بات ان کا کہنا تھا کہ ان اصولوں میں کسی قسم کے شخصی جذبات شامل نہیں ہونے چاہیے، مطلب جذبات کو دروازے سے باہر رکھیں۔ یہ نظام ایسا تھا جیسے بڑی انڈسٹریز کو بالکل ایک مشین کی طرح چلایا جا رہا ہو۔ اب اگر ویبر تنظیم کے جسم پر توجہ دے رہے تھے تو فریڈرک ٹیلر اور ہنری فیول تنظیم کے مینول یعنی کام کرنے کے طریقے کو سیٹ کر رہے تھے۔ فریڈرک ٹیلر نے سائنسی مینجمنٹ کا تصور دیا اور وقت اور حرکت کا مطالعہ کر کے کسی بھی کام کو کرنے کا ایک بہترین طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر حرکت کو ناپ تول کر کام کو تیز ترین بنایا جا سکتا ہے، بالکل ایک پرزے کی طرح۔ دوسری طرف ہنری فیول نے انتظامی مینجمنٹ کے 14 اصول وضع کر دیے جن میں کمانڈ کی وحدت جیسے تصورات تھے۔ اس دور میں کارکنوں کو سچ مچ ایک مشین کے پرزوں کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا جنہیں بالکل پرفیکٹ انداز میں کیلیبریٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس سب میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ اس پورے کلاسیکی دور کی بنیاد دراصل ایک خاص تصور پر رکھی گئی تھی جسے معاشی انسان یا اکنامک مین کہا جاتا ہے۔ اس انتہائی سرد اور کیلکولیٹڈ نظریے کے مطابق انسان کو کام کرنے پر مجبور کرنے والی واحد چیز صرف اور صرف پیسہ ہے۔ بس یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ورکرز سے زیادہ کام لینا ہے تو بس انہیں تھوڑے زیادہ پیسے دے دیں۔ اس نظریے میں انسانی جذبات، تھکاوٹ یا سماجی میل جول کی ضرورت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انسان مشینیں تو ہیں نہیں، اور بالکل اسی حقیقت نے اگلے دور کی بنیاد رکھی۔ سیکشن 2، انسانیت اور رویوں کی تبدیلی یا انسان کا مرحلہ۔ اب ذرا سوچیں، آخر کیا ہوتا ہے جب انسانوں کو صرف مشین کے بے جان پرزے سمجھ لیا جائے؟ بغاوت یا کم از کم بے حسی تو ضرور پیدا ہوتی ہے، اور یہیں سے مینجمنٹ کی تاریخ میں ایک زبردست موڑ آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب واقعی سب کچھ بدل گیا۔ ہاتھون سٹڈیز کی گئی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ فیکٹری میں روشنی کم یا زیادہ کرنے سے کارکنوں کی پیداوار پر کیا اثر پڑتا ہے، لیکن نتائج نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ روشنی کم ہو یا زیادہ، پیداوار میں اضافہ ہی ہوا۔ وجہ انتہائی دلچسپ تھی۔ کارکنوں نے محسوس کیا کہ انتظامیہ ان پر توجہ دے رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی کہ جب کارکنان صرف یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں دیکھا جا رہا ہے اور ایک گروپ کے طور پر ان کی اہمیت مانی جا رہی ہے تو ان کی کارکردگی خود بخود بہتر ہو جاتی ہے۔ اس محض اہمیت دیے جانے کے احساس نے مینجمنٹ کی پوری سمت بدل کر رکھ دی۔ اور یہ چیز اس دور کے 2 متضاد نظریات کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ ڈگلس میک گریگر کی تھیوری ایکس، جو اس پرانی سوچ کی عکاسی کرتی تھی کہ ورکرز تو فطرتاً سست ہیں اور ان سے کام نکلوانے کے لیے ڈنڈے یا سختی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں تھیوری وائی ایک بالکل نیا اور روشن نظریہ تھا جس کے مطابق لوگ خود موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر انہیں صحیح ماحول ملے تو وہ کام کو ایک فطری اور خوشگوار عمل سمجھتے ہیں۔ اور اسی دوران ابراہیم ماسلو نے بھی اپنی ضروریات کی درجہ بندی پیش کی، یہ بتاتے ہوئے کہ انسان کو صرف روٹی اور مکان نہیں بلکہ عزت اور پہچان بھی چاہیے۔
तो पिछले दौर के इस मुआशी इंसान के बिल्कुल बरक्स इस दौर ने हमें समाजी इंसान यानी सोशल मैन का तस्वर दिया। ये इस बात का इतराफ था कि एक वर्कर सिर्फ तनख्वाह के लिफाफे के लिए रोजाना काम पर नहीं आता, उसे पहचान चाहिए। वो चाहता है कि उसके काम को सराहा जाए और सबसे बढ़कर वो उस जगह से एक समाजी ताल्लुक महसूस करना चाहता है जहां वो अपने दिन का इतना बड़ा हिस्सा गुजारता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी नफ्सियाती तब्दीली थी। सेक्शन 3 अवामी इंतज़ाम यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पैराडाइम्स। अब जबकि हम समझ चुके हैं कि तंजीमों के अंदर इंसानों के हवाले से सोच कैसे बदली, तो आइए फैक्ट्रियों से ज़रा बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि हुकूमतें और रियासतें अवाम की खिदमत कैसे करती हैं। यहाँ हमारे सामने रियासत को चलाने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ मगर ताकतवर फ़लसफ़े हैं। एक तरफ है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या NPA, जिसका नारा बड़ा सादा सा है, दिल के साथ इंतज़ाम। इनका मानना है कि हुकूमत का काम सिर्फ मौसर होना नहीं है बल्कि समाजी बराबरी लाना है। ये मुआशरत पर इखलाकियात को तरजीह देते हैं और पिसे हुए तबकात की मदद पर जोर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखें तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या NPM का फ़लसफ़ा है, जिनका मानना है कि हुकूमत को बिल्कुल एक कारोबार की तरह चलना चाहिए। ये लोग प्राइवेटाइजेशन, कारकर्दगी के टारगेट्स और आवाम को बतौर गाहक डील करने पर जोर देते हैं ताकि कम पैसों में बेहतरीन नताइज मिल सकें। दोनों फ़लसफ़ों के अपने अपने ठोस दलाइल और मकासद हैं। सेक्शन 4 जदीद दौर पोस्ट NPM। अब हम आ गए हैं जदीद दौर के महाज पर। आज की दुनिया बहुत पेचीदा हो चुकी है। अब बात सिर्फ बजट बचाने या हमदर्दी दिखाने तक महदूद नहीं रही। ये टेक्नोलॉजी, बाहमी इश्तराक और बड़े समाजी मकासद का डिजिटल दौर है। इस जदीद दौर को हम 3 अहम हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले न्यू पब्लिक गवर्नेंस या NPG, जहां हुकूमत अब अकेले काम नहीं करती बल्कि एक सहूलतकार बनकर प्राइवेट कंपनियों और NGOs के साथ मिलकर इन पेचीदा समाजी मसाइल को हल करती है। दूसरा है डिजिटल एरा गवर्नेंस या DEG, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का इस्तेमाल करते हुए अवाम को बगैर किसी रुकावट के सर्विसेज फराहम करता है। और तीसरा है पब्लिक वैल्यू मैनेजमेंट या PVM, जो ये बताता है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ मुतवाज़न बजट दिखाना नहीं है बल्कि असल कामयाबी एक बेहतर मुआशरा बनाना है। यानी अब अकेले भागने का वक्त नहीं रहा, सबको साथ लेकर चलने और डेटा का स्मार्ट इस्तेमाल करने का वक्त है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर करें, इसमें वाकई एक बहुत दिलचस्प बात छुपी है। अगर हम इस पूरे सफ़र के खुलासे पर नज़र डालें तो एक कमाल का इर्तिका दिखाई देता है। हमने एक सख्त मशीन से शुरुआत की थी जहां मकसद सिर्फ कारकर्दगी था। फिर हम एक ख़ानदान जैसे रवैये की तरफ बढ़े जहां रिश्तों और ताल्लुकात ने अहमियत ली। हुकूमती सतह पर हमने एक तरफ NPA को एक हिफाजती ढाल के तौर पर देखा जो समाजी इंसाफ चाहती है, और दूसरी तरफ NPM को एक मार्केट के तौर पर देखा जहां मुकाबले को तरजीह दी गई। और आखिरकार आज हम एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जहां डेटा, नेटवर्क्स और कोलैबोरेशन सबसे अहम है। ये सिर्फ मैनेजमेंट का इर्तिका नहीं है, ये हमारी इंसानी सोच का इर्तिका है। तो इस शानदार और मालूमाती जायजे के इख्तिताम पर एक बहुत ही गहरा सवाल बाकी रह जाता है। हमने मशीन से लेकर प्लेटफॉर्म तक का तवील सफ़र तो तय कर लिया, लेकिन आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा हमारी दुनिया को इतनी तेज़ी से तब्दील कर रहे हैं, तो मुस्तकबिल क्या होगा? इंसानी तंजीमों के लिए अगला अजीम इस्तियारा क्या होने वाला है? क्या टेक्नोलॉजी हमें मज़ीद करीब लाएगी या हम मैनेजमेंट का कोई बिल्कुल ही नया रूप देखेंगे? ये वो सवाल है जो हमें कल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस दिलचस्प सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।